کہ ذوالحج دی 18 تاریخ نو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی ہے۔ آج دی گفتگو انشاءاللہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کے حوالے نال نہیں ہوئے گی۔ دعا فرماؤ کہ اللہ پاک شرح صدر فرمائے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے اور سیدنا عثمان کی شہادت اتنی قابل شہادت ہے کہ میرے نقطۂ نظر کے مطابق ایک بیٹھک کے اندر بیان نہیں ہو سکتی۔ کوشش کروں گا کہ بطور مدد کچھ گلا حضرات نل کرا۔ دعا فرماؤ اللہ پاک شرح صدر فرمائے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی کہو آمین۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے تراشی۔ اس کے اندر انہوں نے ایک گل لکھی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق دے جی انگوٹھی پہنتے سن۔ انگوٹھی ہر بندہ ہی پہنتا ہے، لیکن جی انگوٹھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق دے اندر پہنتے سن، اس انگوٹھی دے 2 لفظ لکھے سن۔ اور لفظ سن کہ یا اللہ مینو زندگی دیں تے سعادت والی، موت دیں تے شہادت والی۔ حضرت عثمان نے اپنی انگوٹھی دے جڑے جملے تحریر کروائے سن، اللہ نے پھر انہاں جملیاں تے حضرت عثمان دی پوری زندگی گزار دی۔ یعنی کہ حضرت عثمان دی زندگی سعادت والی۔ اور اندے نالوں بڑی سعادت کی ہو سکتی ہے کہ جیڑا بندہ دلہا بن کے خود محمد دے گھر جا کر، اس نالوں بڑی سعادت کی ہوئے۔ کوئی دلہا بن کے پیر دے گھر جائے، کوئی دلہا بن کے فقیر دے گھر جائے، کوئی دلہا بن کے مجتہد دے گھر جائے، کوئی دلہا بن کے ادیب خطیب اعلیٰ مفکر محدث ادیب دے گھر جائے، کوئی دلہا بن کے ایس ایچ او تے ڈی پی او تے وزیر اعظم تے مشیر اعظم دے گھر جائے گا، لیکن میں قربان جاؤں عثمان دیاں عظمتاں تے بلندیاں تے جڑا دلہا بن کے محمد رسول اللہ دے گھر جائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مینوں زندگی دیں تے سعادت والا۔ اندے نالوں بڑی سعادت کی ہوئے گی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن دے بارے میرے محبوب نے زبان نبوت دے نال فرمایا کہ یا اللہ میں عثمان تو راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ جس ویلے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ دے نال نکاح ہونے لگا، زیرہ میں چل گئے تھی، واقعات سنتے رہتے ہو، میں واقعات نہیں جانا، میں صرف بطور پتر کچھ گلا کرنا چاہتا۔ تے جدوں زیرہ بیچن دی گئے نا تے حضرت علی دی نظر بیچن جا رہے تے حضرت عثمان دی نظر جا رہے۔ سبحان۔ پوچھے ابھی کس طرح زیرہ کیوں بیچن آیا؟ فرمایا میری شادی ہونے لگی ہے تے اس دے واسطے میں زیرہ بیچن آیا۔ فرمایا کتنے ہونے لگی ہے؟
فرمایا محمد کی بیٹی نال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان نے کیا ضلع تے رکھ دے کنے دیے کنے دی پیسے دے تو بعد حضرت علی خوشی خوشی نال جدوں واپس آن لگے نا پھر حضرت عثمان نے آواز دے کے کہ علی گل سن مزہ نہیں آتا یار دی شادی ہوے سبحان اللہ میرے جملے نو پک کر جانا انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے تک یاد رکھ کے کیونکہ میری گلاں اکثر اگلے دن جا کے سمجھ آتی ہیں پہلے دن نہیں کیونکہ حضرت علی نے جانتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ایک جملہ کیا کہ علی یار دی شادی ہو گئی سبحان اللہ یار دی شادی معلوم ہویا کہ صحابہ آپس دے اندر یار سن سبحان اللہ انہاں دی آپس کوئی لڑائی جھگڑا کوئی دشمنی نہیں کیونکہ اللہ دا قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم سبحان اللہ آپس دے اندر بڑے رحم دے نہیں میں اور گل کر دیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اکثر احادیث سنی ہے کتابوں کے اندر مشکات کے اندر موجود ہے آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی جندہ میں مولا اندہ کڑی مولا لوگاں اس مولے کو رولے پا دے ایک وہ مولا نے جنہوں سے کہ یہ بھی پنجابی دا مولا جٹ ہو گیا اس مولے دا جڑا لفظ مولا ہے نا اتے کتاباں دے اندر تقریباً 21 تو 22 معنی لکھے تے میں انہاں سارے معنیاں نو ویکھیا تے مینوں انہاں معنیاں دے اندر کوئی ایک معنی بھی ایسا نہیں ملیا کہ جدے تے کہیے کہ مولا دا معنی مولا ہے مولا دا معنی دوست ہے مولا دا معنی سجن ہے مولا دا معنی بیلی ہے مولا دا معنی رشتہ دار ہے مولا دا معنی چچا زاد بھائی ہے بے شمار مولا دے معنی لکھے لیکن مولا دا مولا معنی میں کتنے نہیں پڑھے میرے محبوب نے جنہا فرمایا نا من کنت مولاہ فہذا علی مولا جندہ میں مولا ہوتا علی مولا جندہ میں دوست ہوتا علی دوست جندہ میں بلی ہوتا علی بلی جندہ میں سجن ہوتا علی سجن پھر میرا محبوب ابو بکر دا دوست ہے علی ابو بکر دا دوست ہے میرا محبوب عمر دا دوست ہے علی عمر دا دوست ہے میرا محبوب عثمان دا دوست ہے علی عثمان دا دوست ہے میرا محبوب معاویہ دا دوست ہے علی خود بھی معاویہ دا دوست ہے سبحان اللہ فرمایا مزہ نہیں آندا یار دی شادی ہوئے تے میں کوئی تحفہ نہ دواں چل یار گل سن پیسے وہ بھی لے جا تے زیرہ جڑی ہے نا بطور تحفہ لے سبحان اللہ آئے زیرہ بھی لے پیسے بھی لے میرے باپ نے پوچھی آ گئی زیرہ بھی چوکی پھرتا پیسے بھی چوکی پھرتا فرمایا حضور خریداری اتنا دا لگ گیا سی جنہیں زیرہ بھی دے دیتی پیسے بھی دے دیتے میرے محبوب نے فرمایا کون سی ہو فرمایا حضور تاکہ دورہ دماغ عثمان میرے محبوب نے انہا ہتھان ہوئی رب دے دربار اٹھا کے کہ اللہ عثمان تو میں بھی راضی ہاں اندے تے تو بھی راضی ہو ان اندے نالوں بڑی سعادت والی زندگی کی ہوئی کہ جتے تے خدا بھی راضی ہوئے تے مصطفیٰ بھی راضی ہوئے میں بطور مطلب گلا کر رہا ہوں واقعات کے لیے جا رہا ہوں میرے نوما خرید کے دے دیتا مٹھے پانی دا کنواں صرف ایک یہودی دے کول استعمال کرتے سن مسلمان جانتے سن تے مہنگا دام لے کے پیسے لے کے انہوں نے پینے واسطے پانی دیتا سن پھر اتنا نبوت نو مذاق کرتا سی آپ دی ذات نو مذاق کرتا سی میرے محبوب تک جدو پیغام پہنچی آپ نے فرمایا ہے کوئی جڑا پانی کا کنواں خرید کے مسلمانوں کے نام وقف کر دے حضرت عثمان گئے جا کے اندر گل بات کی تھی تو میں اپنے ذوق کے اندر ایک جملہ کہتا ہوتا انہوں میرے حضرت عثمان نے جا کے کیا ہے کبھی کنواں بیچنا ہے انہیں کیا ہونا بھی انہیں کیا کنواں لینا ہے انہیں کہا جی میں انہیں دا بیچنا چاہتا حضرت عثمان نے جی بھی جو پیسے کٹے درہم دینار کٹ کے انہیں ہاتھ تے رکھے انہیں فرمایا پیسے پر تے سائڈ تے ہو جا ہن کنواں تیرا نہیں ہن کنواں مصطفیٰ دا ہو چکا سبحان اللہ سارا مدینہ مٹھے پانی دے کنویں تو جا کے پانی پیتا رہا کتا پیاسا ہوئے نا کتا کتاباں لکھے انہوں بھی پانی پلا دینا
رب انہوں اجر و ثواب دے دے. سبحان اللہ بولو بولو سبحان سبحان اللہ. رستے دے اندر کتے بندہ اپنی دکان دے باہر ٹھنڈے پانی دا کولر رکھ دے تے جاتا جاتا کوئی ٹھنڈا پانی پی جائے نا اون دے دلوں ایک ٹھنڈی جی دعا نکل جائے نا تے اس بندے دی بخشش واسطے کافی. سبحان اللہ. تے جن نے پورا کنواں خرید کے مدینے دے نال آ دیتا ہوئے تے کیا انہوں جنت نہیں ملے گی؟ سبحان اللہ. فرمایا مینوں زندگی دے سعادت والی. فرمایا تینوں زندگی سعادت والی اتنا دی نال کہ تیری ساری زندگی مصطفیٰ دے نال ہے. ایسی سعادت والی زندگی اونٹاں دیاں قطاراں خدا دی راہ دے دیتی. اساں دینا ہوئے نا اسی رب کولوں لین نہیں بہ جائے تے رب کولوں لکھاں منگ دے. سر لا دے بھی سر بڑھانا پڑتا. سبحان اللہ. جدو رب کولوں منگدے ہاں تے لکھاں منگدے تے جدو رب دی راہ تے دین تے آویں تے سیدھے رب دے کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنے سبحان اللہ پڑھنا. رب کولوں منگن دی بیٹھیے تے لکھاں ہزاراں لاکھ منگدے ہاں تے جدو رب دی راہ تے دین دی واری آ جائے تے پھر جیب دے اندروں انہاں نوٹاں دے تھلوں ہاتھ پا کے کوئی سکہ تلاش کرتے ہیں کیونکہ لب جائے تے میں ذرا خدا دی راہ تے دیتا. رب تیرے انہاں سکیاں بھی قبول کرتا ہے. رب تیرے انہاں دتے ہوئے سکیاں تے بھی تینوں اجر و ثواب دیتا ہے. لیکن تب میں طالب علم اتنی گل ضرور کہا گا جنہ رب کولوں منگل لئی بہندا ہے نا تے جس تعداد نال رب کولوں منگدا ہے تے پر جدوں دین دی واری آوے نا اونی تعداد چ رب نوں دے کے ویکھی جے رب دگنا واپس نہ کرے تے پھر آکھی اللہ فرماندا میں تے او رب جیڑا ایک دانہ زمین دے اندر او گندم دا سٹ دیو تے میں اون دے بدلے دے اندر سینکڑے دانے لا کے تینوں واپس کر دیتا. جے میں رب ایک دانے دے بدلے سینکڑے دانے لا کے دے سکدا تے میں رب 1000 دے بدلے سینکڑے ہزار لا کے بھی واپس کر سکدا. یہ نالا کون ہے؟ اللہ. بلند آواز نال اللہ. کچھ گلاں پہلے میں کرنیاں نے گڑ دیاں. کچھ گلاں پہلے کرنیاں نے گڑ دیاں پھر گلاں کرا کے سٹ دیاں. کیا سبحان اللہ. فرمایا انگوٹھی تے لکھے حضرت عثمان یا اللہ میری زندگی ہوے سعادت والی تے ایسی سعادت والی زندگی. مدد کا موقع آیا حضرت رقیہ بیمار ہو گئی آپ کی مسافرت. میرے محبوب نے فرمایا عثمان تو گھر دے اندر ٹھہر اس کی تیمارداری کر تینوں بدر دے اندر شامل کیتا جائے گا. اور واقعہ تک حضرت عثمان بدر دے اندر شامل ہوئے گئے نہیں مدینے دے اندر ایسا بدر دی لڑائی نہیں لڑی لیکن بدر دے اندر انہوں نے شامل کیتا گیا. یہ اعزاز بھی حضرت عثمان کے حصے دے اندر آیا. جدو بدر جیت کے بدر دی فتح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے آ رہے سن. ایک نے آ کے اطلاع دیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاڑی صاحبزادی رقیہ جی بیمار سی دنیا تو رخصت ہو گئی. میرے محبوب دی آنکھیاں چانسو آ گئے اور فرمایا بدر تے میں جیت کے آ گیا پر رقیہ میں ہار کے چلا گیا. میں رقیہ نو ہار دیتا ہے تے بدر میں جیت کے آ گیا. جدو قبرستان پہنچے مدینے آئے سیدھا جنت البقیع دے اندر صحابہ قبر کو بند کر لے سن. صحابہ نے کیا حضور اجازت ہوے تے قبر کھول کے دیدار کرائیے. حضور نے فرمایا نہیں ہن جدو دفن کر دیتا ہے تے بس اس رو بند رہن دیو. میرے محبوب نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کے اس قبر تے اپنی بیٹی دی قبر تے کھڑے ہو کے دعائے مغفرت کی تھی. اور پھر حضرت عثمان پریشان رہنے لگے. ایک دن میرے محبوب نے پوچھا عثمان کیوں پریشان ہے چہرہ تیرا اتریا کیوں ہے کیوں تیرے چہرے تے پریشانی ہے. فرمایا حضور ایک تاڑے نال رشتہ جڑیا سی دامادی والا میرے واسطے بہت بڑی سعادت سی کہ میں محمد کا داماد ہاں اور رشتہ ختم ہو گیا ہے اور تعلق ختم ہو گیا ہے. میرے محبوب نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو جبریل ہونے آیا کہ میں نے کہہ کے گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح بھی عثمان نال کر دے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے عثمان ورگا داماد دھرتی تے نہیں محمد ورگا سسر دھرتی تے. سبحان اللہ. یہ اعزاز بھی حضرت عثمان دے حصے جا کہ 2 دفعہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لگے کسی نبی دے اس طرح نہیں ہویا کہ کوئی امتی 2 دفعہ داماد بن کے کسی نبی دے کر دیا. یہ اعزاز حضرت عثمان نے جس نے ہوں ایمانداری نال دسو ادھر والوں بڑا اعزاز کوئی ہے؟
ساڈا کسی کا رشتہ بڑے گھر چ ہو جائے تو سارے پیر زمین تے نہیں لگتے، جس کا رشتہ محمد کے گھر ہوا، جس گھر کے اندر محمد دیا ایک نہیں دو صاحبزادیاں آئی، یہ بھی ایک بات، یہ بھی پوری ہوتی بات۔ حدیبیہ کا موقع ہے، میرے محبوب نے اس طرح ہاتھ پھیلایا، حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملنے تو بعد بیعت لینے لگے، صحابہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لے سن، بیعت دے لے سن، کسی نے کیا کاش آج عثمان ہوتا تو محمد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لے۔ سبحان اللہ، تھوڑی اچھی بات ہے سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے کرنا جب آواز پہ نا تو آپ نے فرمایا کی گل کرتے ہو، میرے اندر دیکھنا تو سمجھنا، فرمایا اے ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے جندے تے تسی ہاتھ رکھ لے تے بیعت کر رہے ہو، تے محمد کا دوسرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندے تے تسی ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہو، تے میں محمد کا دوسرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، تے عثمان والوں میں بیعت کرتا پیا، میں قربان جاواں عثمان دی انہاں سعادتاں تے اللہ تعالی ہاتھاں نو ویکھدا ہے، نیچے محمد دا ہاتھ ہے تے اوتے عثمان دا ہاتھ ہے، تے میں انہاں ہاتھاں نو اکٹھیاں کر لا۔ اللہ نے فرمایا سونیا ذرا ٹھہر جا، ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوتے صحابہ دا ہاتھ ہے، تے اوتے ذرا خدا دا بھی ہاتھ آ لین دے تاکہ اوکارے والے نو پتہ چل جائے، صحابہ انہاں نو کہندے جنہاں دا ہاتھ یا خدا دے ہاتھ دے اندر ہوتا ہے یا مصطفیٰ دے ہاتھ دے اندر ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے دیں، اسی بچے نو لے کے جاندے ہوئے نا بازار دے اندر، تو بچے نے بڑے پیار نہ ساڈا ہاتھ پکڑیا ہوتا، رش آ جائے، پیر آ جائے، جمع کفیر آ جائے، تے اسی کی کرتے ہیں بچے کو اپنا ہاتھ چھڑا لیندے ہیں، میری گل سمجھ تے آپ دا ہاتھ پکڑ۔ میں کہا بھی کی ہویا؟ پتر نے تیرا ہاتھ پکڑیا سی تے رہن دیندا پکڑے، کہنے لگا نہیں رش ہو گئی، جمع کفیر ہے، مجمع رش دے اندر پتر میرا ہاتھ چھڑ سکتا ہے، ہن میں پکڑ لیا، میں نہیں چھڑنا۔ سبحان اللہ۔ بولو بولو شاباش، کہنا چاہتا رش دے اندر پتر نے میرا ہاتھ چھڑ دینا، لیکن میں اس لیے اندی کلائی دیتا ہاتھ پکڑ لیا، جو مرضی ہو جائے میں دا ہاتھ نہیں چھڑنا۔ 1400 سال کے بعد تسی تے میں رل کے پتر دا ہاتھ پکڑ کے بازار دے اندر پھردے ہوئے تے اسی اپنے پتر دا ہاتھ نہیں چھڑ دے، تے جنہاں صحابہ دا ہاتھ خدا نے پکڑیا ہوئے، جنہاں صحابہ دا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ دے اندر ہوئے، ماں نے لال جنیا نہیں، جنہاں صحابہ دا ہاتھ خدا دے کولوں چھڑا سکے تے مصطفیٰ دے کولوں چھڑا سکے۔ رب ذوالجلال دی قسم کھا کے کہندا قیامت دی صبح تک خدا دے ہاتھ دے اندر تے مصطفیٰ دے ہاتھ دے اندر صحابہ دا ہاتھ نظر آئے گا، جڑے جدا کرن لے آئے جدا ہوندے چلے گئے، جڑے توڑن لے آئے ٹوٹتے چلے گئے، نہ صحابہ محمد کو جدا ہو سکے نہ خدا کو جدا ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ گل سمجھ رہے ہو نا کہ صحابہ دا ہاتھ یا خدا دے ہاتھ کے یا مصطفیٰ دے ہاتھ؟ سبحان کیا دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پکھے چلا دے تاکہ ذرا اور ٹھنڈی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ کی لکھیا انگوٹھی حضرت عثمان دی انگوٹھی کی لکھیا سی یا اللہ میری زندگی سعادت والی ہوئے تے میری موت شہادت والی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ایسی سعادت والی زندگی حضور نے حضرت ام کلثوم کا جب انتقال ہوا نا کہ حضرت عثمان روڑے تھے، آپ نے فرمایا عثمان میں محمد دیا 40 بیٹیاں ہوندیاں نہ کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں محمد دیا 40 بیٹیاں ہوندیاں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کی فرمایا حضور نے حدیث کے اندر موجود ہے، مطالعہ کر پوچھنا نہ کسی میں خاموش ہو بیٹھا ہوں، میں محمد دیا 40 بیٹیاں، معلوم ہوا بیٹی اے بڑی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں کچھ کہہ گیا، اسے نہیں سمجھے میری بات، میں کچھ کہہ گیا۔ آپ نے فرمایا میں محمد دیا 40 بیٹیاں ہوتی، اگر ماں اللہ بیٹی عیب ہوتی نا، رحمت نہ ہوتی، زحمت ہوتی،
تو میں ذمہ داری نال ممبر تے بیٹھ کے کہنے میرے محبوب دے بیڑے دے اندر 4 بیٹیاں رکھے کیونکہ رب نے میرے محبوب دے بیڑے شے ہی بھیجی ہے جی رب نو بھی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ میں جے میں محمد دیاں 40 بیٹیاں ہوندیاں نا ایک فوت ہوندی جاندی دوسری دا نکاح میں تیرے نال کردا جانا ایک فوت ہوندی جاندی اگلی دا نکاح میں تیرے نال کر دینا عثمان تیرے ورگا دماد مینوں نہیں لے رہا سبحان اللہ۔ ایمانداری نال دسو یار دماد ہوے بگڑیا ہے قابو نہ آندا بندے ہون کوئی کم کہ اس گھر دے اندر ایک بیٹی دین تو بعد بندہ کوئی دوسری بیٹی دیندا ہے بولو شاباش کوئی دے سکتا نہیں بیٹی اتنے دیتی جاتی ہے جتنے پیار ہوئے اعتماد ہوئے اگر سارے سبحان اللہ میں ایک جملہ کہتا سبحان اللہ۔ نہیں سارا مزہ نہیں آیا سبحان اللہ۔ علی نے اپنی بیٹی عمر نو دے دی سبحان اللہ۔ بولو شاباش سبحان اللہ۔ علی مرتضیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر نال کر دیتا اے ہن رولا پائی جان جنہ پانا یہاں دے رولے نال کوئی مسئلہ نہیں حل ہونا مسئلہ تے حل ہو گیا ہے کہ علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر نال کر دیتا ہے تے حضرت عمر تے علی بھی راضی سی حسن بھی راضی سی حسین بھی راضی سی فرمایا زندگی داں گا مینوں زندگی نہیں سعادت موت دی شاد میں ہوں اس عنوان کو ختم کر کے دوسری سائڈ تے آ رہا دوسرے جملے تے جڑا حضرت عثمان نے انگوٹھی تے نقش کروایا کہ میری زندگی سعادت والی ہوگی میری موت شہادت والی ہوگی اور شہادت کی موت بھی ایسی آئی ایسی شہادت کی موت بھی نہیں ہے مظلومانہ شہادت حضرت عثمان بن عفان سبحان بہت مظلوم شہید روایات کے اندر آتا ہے حضرت عثمان بن عفان مسجد نبوی کے اندر منبر مصطفیٰ دے خطبہ دے لے کھڑے خطبے دی ابتدا کرن لگے تے سوچی سمجھی شادش دے مطابق باغیاں نے اٹھ کے کھڑے ہو کے آوازاں لگانیاں شروع کر دتیاں اے عثمان اسی تیرا خطبہ سنن واسطے تیار نہیں اے عثمان اسی تیری گل سنن واسطے تیار نہیں اے عثمان اسی تیرا خطبہ سنن واسطے تیار نہیں منبر تے برداشت نہیں کر سکتے اے حضرت عثمان نے انہاں دی گل نو انہاں دی گل دا کوئی اثر نہ لیتا اپنے خطبے دا آواز پھر کر دیتے ایک ظالم اگے آیا ذرا میرے ال دیکھنا اگے آ کے حضرت عثمان دے حق دے اندروں او عصا مبارک جڑا پکڑ کے حضرت عثمان خطبہ دے رہے سن جس عصا مبارک نو عمر نے پکڑ کے خطبہ دیتا جس عصا مبارک نو ابو بکر صدیق نے پکڑ کے خطبہ دیتا جس عصا مبارک نو میرے محبوب نے پکڑ کے خطبہ دیتا وہ عصا پکڑ کے گھٹنے تے رکھ کے اس دے 2 ٹکڑے کر دیتے حضرت عثمان دی آنکھیاں چانسو آ گئے مسجد نبوی دی اندر سب تو پہلی جڑی عصا مبارک دی توہین ہوئی حضرت عثمان برداشت کر گئے خطبے دا آغاز کیتا مسجد نبوی دے ایک کونے دے اندروں حضرت عثمان ول پتھراں دی بارش شروع ہو گئی اتنی پتھراں دی بارش کی گئی کہ حضرت عثمان بے ہوش ہو گئے منبر مصطفیٰ دی اس جگہ تے گردے جتے قدم رکھ کے میرے محبوب منبر تے چڑھتے سن حضرت عثمان رو خطبے تو روک دیتا گیا زخمی حالت دے اندر اٹھا کے قصر خلافت دے اندر لے کے آئے نا ہوش آتے حضرت عثمان نے پہلا سوال کیتا کہ مدینے دے اندر کوئی خون تے نہیں ہو گیا مدینے دے اندر مسلماناں دے جھگڑا تے نہیں ہو گیا میری وجہ دے نال کتے مسلمان آپس دے اندر لڑتے نہیں پے کہ کل میں محمد دے سامنے شرمندہ نہ ہوگا کل سنو میں عثمان دی جان جاندی تے چلی جائے پر محمد دے مدینے دے اندر خون نہیں ہونا چاہیے سبحان اللہ میں بڑا شان کر کے توڑے پتر شہادت عثمان دی چلگیاں دے رجا اللہ اکبر حضرت عثمان قصر خلافت دے اندر
مدینے دیا گلیاں چلان شروع ہو گیا کہ آج تو بعد عثمان مسجد نبوی دی اندر نماز نہیں پڑھا سکتا، آج تو بعد عثمان مسجد نبوی چ خطبہ نہیں دے سکتا، آج تو بعد عثمان نو خطبہ دینے دی اجازت نہیں، نماز پڑھانے دی اجازت نہیں۔ حضرت عثمان نے عصر دی نماز اپنے قصر خلافت کے اندر ادا کر دے۔ کچھ دیر تو بعد پھر اعلان شروع ہو گیا کہ آج تو بعد عثمان نو کھانے دی بھی اجازت نہیں، عثمان نو پانی پینے دی بھی اجازت نہیں، کسے منڈی دی اندروں کوئی کھانا حضرت عثمان دے گھر بل نہیں جائے گا۔ وہ کہنے دیا سجنا ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے آپ سوچی جس عثمان نے میٹھے پانی دا کنواں خرید کے مسلماناں دے نام وقف کر دیتا ہوئے، جس عثمان نے میٹھے پانی دا کنویں تے پیسہ لا کے مسلماناں نو مفت پانی مہیا کر دیتا ہوئے، اج مدینے دے اندر جانور پانی پی سکدے ہیں، اج مدینے دے اندر پرندے پانی پی سکدے ہیں، اج مدینے دے اندر صحابہ دے دشمن پانی پی سکدے ہیں، اج مدینے دی سرزمین تے عثمان نو پتھر مارن والے پانی پی سکدے ہیں، پر جے پانی پین دی اجازت نہیں تے اس عثمان نو پانی پین دی اجازت نہیں، جس عثمان دے بارے وچ میرے محبوب نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیق فی الجنت عثمان۔ ماشاءاللہ ہمارا صاحب یہ میری صاحب کی آمد کا کمال ہو گئے آگے ماشاءاللہ اللہ فرمایا ہر نبی دا جنت دے اندر ایک رفیق ہوئے گا تے میرا محمد دا جنت دے اندر جڑا رفیق عثمان ہوئے گا۔ اللہ کھانے دی بھی پابندی، پانی دی بھی پابندی، پابندیاں لگ گئے۔ حضرت عثمان چاہتے نا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت عثمان چاہتے نا کہ انہاں باغیاں دے ایک ایک حملے دا ایک ایک سوال دا جواب دے سکتے، اور حضرت عثمان نے کی فرمایا، فرمایا میں اپنی جان دے سکتا محمد دے شہر دا امن خراب نہیں کر سکتا۔ یہ امن ہوئی بچاتے جنہاں اس شہر نے محبت ہو سبحان اللہ دی چھالے دے میں جملہ کہنا سبحان اللہ، جنہاں اس شہر نے حقیقی محبت ہوئے نا تو جا کے رولا نہیں پاندے، جنہاں اس شہر نے محبت ہے نا وہ اس شہر سے جا کے رولا نہیں پاندے، سیاسی نعرے بھی نہیں لاتے، جنہاں محبت ہو جنہاں اس شہر نے محبت ہی نہیں، جنہاں اس شہر دے تقدس دے محبت کا پتہ ہی نہیں، جنہاں اس شہر دی عزت و عظمت دے توقیر دا پتہ نہ ہوئے تو انہاں نوں کی پوچھنا کہ مدینے دی شان سنا، انہاں نوں کی پوچھنا مدینے دا مقام سنا، انہاں نوں کی پوچھنا مدینے دی عزتاں تے عظمتاں سنا، اور مدینے دی عظمتاں پوچھنیاں جڑے ہن حج کر کے واپس آ کے نا ذرا انہاں دے قدماں وچ بیٹھ کے پوچھی سانو مکے دی عظمت سنا تے سانو مدینے دی شان سنا، سبحان اللہ، پھر تینوں دسن گے مدینے دی شان تے مقام کی ہے، انہاں نوں پوچھو جنہاں دے دل دے اندر مدینے دی بھی محبت ہے تے مکے دی بھی محبت۔ جدوں تسی انہاں پر بیٹھ کے سنو گے نا میرا اپنا وجدان کہتا ہے، شوق کہتا ہے، اور تانوں بٹھان کے تے زبان حال نہ پڑا کی کہنی ہے اب تک مجھے طیبہ کے نظارے نہیں بولے، سارے ٹھنڈے جی سبحان اللہ کہو، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بولے، مسجد نہیں بولی وہ مینارے نہیں بولے، مسجد نہیں بولی وہ مینارے نہیں بولے، اے میرے محبوب از محبوب دے شہر دے اندر او شہر جتے کملی والا قدم رکھے تے میرا رب کہہ دے لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، فرمایا پابندیاں رکھ رہے ہیں حضرت عثمان گھر دے اندر، اللہ اکبر،
روایات دے اندر آتا ہے حضرت عثمان قصر خلافت دے اندر اپنا ٹائم گزار دے 40 دن کتنے دن بولو سارے کتنے دن 40 دن حضرت عثمان بھوکے تے پیاسے رہے میں کسی نال لڑتا نہیں میں باوجود ممبر دے بیٹھ کے کہندا کہ حضرت امام حسین دے بارے تساں بھی کہندے ہو میں بھی کہندا سارے کہندے کہ حضرت امام حسین 10 دن کربلا دی سرزمین تے بھوکے تے پیاسے رہے میں بھی مندا تسی بھی مندے ہو 7 دن رہنے تے تا مندے ہاں 10 دن رہنے تے تا مندے ہاں 15 دن بھوکے تے پیاسے رہنے تا مندے ہاں پر سجنا آجا اس پیاس دا بھی تے تذکرہ کریے نا اگر ساڈے واسطے ضروری ہے کہ کربلا دی پیاس دا ذکر کرنا تیرے تے میرے ایمان دا حصہ ہے تے مدینے دی پیاس دا ذکر کرنا بھی تیرے تے میرے پیاس ایمان دا حصہ ہے آجا جو عثمان نو ویکھلا جڑا 10 دن نہیں 20 دن نہیں 20 دن نہیں پورے 40 دن ہو گئے نہ گھر دے اندر کھان واسطے کچھ موجود ہے نہ پین واسطے پانی موجود ہے حضرت علی نے کہا عثمان تینوں پیاس نہیں لگدی فرمایا علی پیاس تھانوں بھی لگدی ہے پیاس مینوں بھی بہت لگدی ہے پر جدوں تانوں پیاس لگدی ہے تسی پانی ول نس جاندے ہو تے جدوں مینوں پیاس لگدی ہے میں اللہ دے قرآن ول دوڑدا قرآن پڑھدا جاندا تے پیاساں دور ہو جاندیاں نے سبحان اللہ ہائے پیاس تینوں لگے تو جام شیری اٹھا کے پی لیندا تینوں پیاس لگے تے کوکا کولا پی لیندا کسے دی پیار شربت انجبار نال بجدی ہے کسے دی پیار شربت بادام نال بجدی ہے کسے دی پیاس شربت پزوڑی بجا جاندا ہے کسے دی پیاس شربت سندل بجا جاتا ہے پر اس پیاس نو ویکھنا کہ جن دی پیاس رب دا قرآن بجاتا پیا ہے پیاس لگی تے قرآن چھوڑو پیاس لگی تے رب دے قرآن دی تلاوت چھوڑو پیاس لگی تے وائزا سالک عبادی انی فإنی قریب اے قرآن دی آیتاں چھوڑو پیاس لگی تے آیت کریمہ چھوڑو اے پیاس لگی تے آیت الکرسی چھوڑو پیاس لگی تے سورہ یاسین چھوڑو پیاس لگی تے سورہ رحمان چھوڑو پیاس لگی ہے تے رب دی قرآن دی تلاوت کردا جا رہا ہے اللہ فرماندا پیاسا پانی نہیں بجھاندا پیاس تے میں رب بجھاندا میں رب چاہواں تے یوسف دا چہرہ وکھا کے لوکاں دیاں بھوکاں تے پیاساں مٹا دا تے میں رب چاہواں قرآن دی تلاوت کر دے عثمان دی پیاس بجھا دا سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت عثمان کو کہنے لگے علی پیاس تینوں بھی لگی ہے مینوں بھی لگی میری پیاس رب دا قرآن بجھاتا جا رہا ہے حضرت علی کو خیال آیا مشکلہ چکی ہے میں بڑا شاہ جا رہے ہیں بطور مطلب گھر کر رہے ہیں مشکلہ چکی ہے میرے ذرا دیکھنا پانی دا مشکلہ پکڑے تے یہ موٹے تے رکھے تے حضرت عثمان دے گھر والا کہ میں پانی دے دیا ظالمہ دی نظر پہ باغیہ دی نظر پہ تیر مار کے پانی ضائع کر اتنا میرے دیکھو حضرت عثمان نے نا حضرت علی نے اپنے سر کو اس طرح پگڑی اتار کے نا حضرت عثمان کے گھر کے اندر اس طرح سے سن کے ایک جملہ فرمایا علی عثمان اے علی دی چادر تے علی دی پگڑی تے علی دی پاگے تے میں تیرے گھر کے اندر سٹ کے جا رہی بطور امانت میں تیرے واسطے پانی لے کے آیا سی پانی نہ ظالمہ نے تیرے تک پانی نہیں پہنچا دیتا میں بطور امانت پگڑی دے کے جا رہا کل نو جدو محمد کے سامنے کھڑا ہوگا تو میرے شرمندہ نہ کری کہ علی بھی پانی لے کے نہیں آیا سی اے ویکھنا میں بطور امانت تینوں اپنی پگ دے کے جا رہا پھر وہ کالے دے سجنوں مینوں ایک جملہ کہہ دیو کہ اگر علی پانی لے کے آئے تے عثمان دا ساقی بن کے آندا ہے آندا تذکرہ تو کوئی نہیں کرتا مینوں تے او ساقی بھی یاد ہے جیڑا حسین دا عباس ساقی بن کے آئے انہوں حسین کے اندر جس عثمان دا علی ساقی بن کے آئے کیا مقام کیا عزت کیا عظمت آئے گی اس ویلے دی میری نظر دے اندر ساقی عباس بھی عظمت والا
یہ بھی ساتھی ہے میری نظر دے اندر عباس نو بھی سلام ہے میری نظر علی نو بھی سلام سبحان اللہ بندی سبحان اللہ کہتے ہیں نا کہ نقص ایمان دا کی فائدہ نقص ایمان دا کی فائدہ بے فیض انسان دا کی فائدہ یعنی صحابہ دے حق میں جناب بولے اسے چبل زبان دا کی فائدہ بولو تو صحیح ہے اللہ حضرت عثمان فرمایا 40 دن رات خواب دے اندر حضور کی زیارت سبحان اللہ آپ نے فرمایا عثمان پریشان ہونے دی ضرورت نہیں جرا 40 دن دا روزہ رکھیا ہے نا اج میں محمد دے نال افطار کرنا ہے میں تیاریاں شروع کر دتیاں تیاریاں شروع ہو گئیاں پریشان نہ ہوئے حضرت عثمان نے کپڑا پہن لیا حضرت عثمان قصر خلافت دی چھت دے آگے آواز لگا دے مدینے والے جمع ہو گئے فرمایا میں عثمان میں بڑا مختصر کرتا پیا میں عثمان جنہوں محمد نے اپنی 2 بیٹیاں دتیاں میں عثمان جن نے پیلے روما خرید کے دیتا میں عثمان جن نے مسجد نبوی نو مسیح کر دیتا میں عثمان جن دے بارے دے اندر حضور نے فرمایا کہ عثمان کولو رب دے فرشتے بھی حیا کر دے تے میں محمد کیوں نہ حیا کرا میں عثمان میں کسے دا دل نہیں دکھایا میں کسے نو نہیں تڑپایا میں نہیں چاہتا کہ مدینے دے اندر خون ریزی ہو جائے حضرت عثمان واپس آئے حضرت علی مرتضی نے حسن و حسین دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ حالات بڑے سازگار ہو چکے تو حضرت عثمان دے دروازے تے کھڑے ہو جاؤ کسے باغی نو اندر نہیں جان دینا عثمان دا تحفظ کرنا میرے ال ویکھنا سجنو جدوں ظالم آئے نا حضرت عثمان نو شہید کر لے سامنے حضرت حسن اور حضرت حسین کھڑے سن شیر خدا دے فرزند کھڑے سن حضرت حسن و حسین کھڑے سن فرمایا اسا اندر نہیں جان دینا ظالم نے آگے حسن نو بھی تماچا تے حسین نو بھی تماچا ماریا جاؤ علماء نو پوچھ لینا کہ حضرت عثمان دے تحفظ دے اندر جنہاں نے سب تو پہلے تماچا کھادا ہے انہاں نو حسن تے حسین کہندا ہے میں کیا علی انہاں نو حفاظت نہیں کھڑا کر دیتا فرمایا نا میں نو عثمان دے دروازے تے اس لیے کھڑا کیتا ہے کہ آج کھڑے ہو کے دیکھ لو کہ پیاسا رہ کے تلاوت کتنا کیتی جاتی ہے پیاسا رہ کے رب دے قرآن دی تلاوت کیویں ہوندی ہے پیاسا رہ کے سجدہ کیویں کیتا جاتا ہے پیاسا رہ کے رب نو یاد کیویں کیتا جاتا ہے اگر کل تاکہ تے موقع گیا آج عثمانی یونیورسٹی دے اندروں سبق لے لو کل لو کربلا دے پھر حسین نے دوڑا کے دکھا چھڑیا کہ جڑا سبق مدینے دی سرزمین کو عثمانی یونیورسٹی جو میں لے کے آیا تھا میں کربلا دی سرزمین تے دوڑا کے دکھاتا گیا عثمان بھی پیاسا رہ کے قرآن پڑھتا ہے تے میں حسین بھی پیاسا رہ کے قرآن پڑھتا حضرت حسن و حسین کھڑے سن ظالمان کو جگہ نہ ملی واپس ہوئے بیک سائڈ کی کار کی دیوار پلان کیا میں انہیں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اے جنی رسم چلی ہے نا دلاوارہ کلام لگا یہ بڑے بڑے پلان دے یہ ہوندی کوئی نہیں بڑی پرانی چلی ہے حضرت عثمان قرآن دی تلاوت کر رہے سن دیوار پلان کے اندر ہے لوہے دی لٹ لے آ گئی ایک ظالم نے حضرت عثمان کے ساتھ خون دا فوارہ نکلیا تے قرآن تے دوسرے ظالم نے آگے ٹھوکر ماری حضرت عثمان بن عفان نو تیسرے ظالم نے آگے جنا قرآن میرے دیکھنا حضرت نور الحسن بخاری نے اپنی کتاب دے اندر لکھی ہے کہ اس طرح قرآن کھلا پیا سی ایک ظالم نے آگے قرآن نو ٹھوکر ماری تے قرآن دور جا کے گر گیا حضرت عثمان دیا چیخاں نکل گئیاں لوگ کہنے لگے ظالما تیرا چگرا میرے نال ہے تیری لڑائی میرے نال ہے مینو شہید کر لیا رب دے قرآن دی بے حرمتی کیوں کرتا پیا رب دے قرآن نو کیوں ٹھوکرا مارتا پیا رب دے قرآن نال تے تیری کوئی لڑائی نہیں میں قربان جا رب دی عظمت
قرآن دور جا کے گریا، پر اللہ نے فرمایا نوریو جاؤ قرآن اٹھا کے میرے عثمان دے سامنے کر دیو کہ آج عثمان دا خون میں قرآن دے اندر محفوظ کرنا چاہتا تاکہ 1400 سال تو بعد آنے والے کو پتہ چل جائے کسے دی گواہی شہادت دی گواہی مصلی دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی مسجد دے گی، کسے دی شہادت دی گواہی کربلا دی سرزمین دے گی، کسے دی شہادت دی گواہی کوفے دی زمین دے گی، عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ ہائے میں ہی جگہ دے غلط نہیں ہوئے گا، آواز آئے کہ عثمان اپنی شہادت دی گواہی دے، رب دا قرآن سامنے آ جائے گا تے آگے کہے گا ربا تو رحمان، سبحان اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ، ربا تو رحمان میں قرآن اے عثمان، میں اگلا جملہ نہیں بولنا یہ سارے نہ بولے تھے، ربا تو رحمان میں قرآن اے عثمان جیرے من دن ہونا دی کر پہچان، جیرے من دن ہونا دی کر پہچان، جیرے من دن ہونا دی کر پہچان تے جیرے نہیں من دے ہونا دا کر دے چلان۔ یہ تے فیصلے اس دن ہونے ایک حضرت عثمان کے سامنے آیا قرآن، کہتے ہیں سنے ہیں بزرگاں کو کہ مصر کے اندر آج بھی وہ قرآن موجود ہے، جس قرآن کے حضرت عثمان کے قوم کے چھٹے پہ آج بھی موجود ہے، موزیم کے اندر بنانے سے جا کے رکھے، یہ فیصلے اس دن ہونے حضرت عثمان نے شہید کیا قرآن کے سامنے۔ میں ذمہ داری کا کہہ رہے میں کہ بھی جملہ کہتا تھا، میں بلا جھجک کہتا ہوں کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو قرآن کے سامنے شہید کیا نا انہوں نے بول اج تک قرآن نہیں آیا، سبحان اللہ پڑھتی سے انہوں کو اج تک قرآن نہیں آیا۔ میرے جملے پھر دوبارہ سن لو، جنہوں نے حضرت عثمان کو قرآن کے سامنے شہید کیا انہوں کو قرآن نہیں آیا، جنہوں نے حضرت علی کو مسجد کے دروازے سے شہید کیا انہوں کے حصے مسجد بھی نہیں آئی، جنہوں نے حضرت عمر کو مصلی تے شہید کیا انہوں کو مصلی بھی نہیں آیا، جنہوں نے حضرت حسین کو کربلا دی سرزمین تے شہید کیتا ہے انہوں نے سجدہ کرن لئی انہوں دے حصے تے زمین نہیں۔ یہ ہن تلاش کرنا آپ میری ذمہ داری نہیں، کیونکہ میں نے تلاش کران لگ گیا تو پھر میں اندر گیا۔ حضرت عثمان آخری شہید ہوئے، دیکھو بھائی یوسف کمال صاحب بیٹھے ہیں، بڑے قابل دوست بھی نے، وکیل بھی نے، تسی بھی یہ سنیا ہے کہ جدو بندہ مر جائے تو لوگ کہتے ہیں یار مر گیا اختلافات ختم کر نہیں ہوتا ہے، بولو یار ایمانداری کا دس یہ بندہ جو مر جائے کہتے ہیں یار مر گیا بس مر گیا بس اللہ کا سبب کرو ختم کر دیں۔ لیکن عثمان و مظلوم شہید ہیں جنہوں مرن تو بعد شہادت تو بعد بھی معافی نہیں ملی، دل کے ہاتھ رکھ کے سننا دوستو، حضرت نائلہ کے دنیا حضرت عثمان دیا نہیں کہندیاں 3 دن 3 رات گھر دے اندر حضرت عثمان کی لاش موجود رہی۔ میرے کول حضرت عثمان کی لاش تے پان واسطے کپڑا بھی موجود نہیں سی، چادر لے آ کے نا حضرت عثمان کی اس طرح لاش تے پائی میڈیا پہ رکھی، سر ٹکتی سی تے پاؤں کی ہو جاتے سی، پاؤں تے کرتی سی سر میں ہو جاتا سی۔ اعلان کر دیتا باغیاں نے کہ کوئی عثمان کا جنازہ نہیں پڑے گا تے کوئی اس کی بیعت نہیں اٹھائے گا۔ 3 دن تے 3 رات حضرت عثمان کی بیعت کر دے اندر پئی ہے۔ روایات اندر آتا ہے حضرت نائلہ کے دیا 3 دن تو بعد دروازے تے دستک ہوئی، میں دروازہ کھولیا، کون؟ کہنے لگے کتھے عثمان؟ میں کیا او لیٹیا جے او جے مظلوم عثمان جنہوں محمد نے 2 بیٹیاں دتیاں سن ہو پیا جے۔ کہنے لگی او ظالم آیا، میرے دل نو تسلی ہوئی کہ شاید کوئی ہم درد بن کے آیا ہے، کوئی میت اٹھان والا
جنازہ پڑھ کے دفنان والا آیا ہے یہ ظالم اندر آیا میت دے قریب آیا حضرت عثمان دے چہرے تو چادر ہٹا کے نا حضرت عثمان دے چہرے تے تماچا ماریا سیدنا لگے دیاں میری چیخاں نکل گئیاں میں کیا ظالما ہن دے بس کر دے اج دل دن ہو گئے عثمان شہید ہو کے پیا ہے کوئی میت اٹھان واسطے نہیں آیا کوئی عثمان میں کفن دین نہیں آیا جے تو دل تو بعد آیا ہے پیا کے تماچے مارتا پیا ہے حضرت امام سیرین رحمہ اللہ فرماتا ہے میں طواف کرتا پیا سی میرے اگے ایک بندہ طواف کرتا سی تے رو رہا سی تے تڑپدا ہویا کہتا سی اللہ مینوں معاف کر دے مینوں پتہ ہے تو مینوں معاف نہیں کرنا اے اللہ میری خطاواں بخش دے مینوں پتہ ہے تو میری خطاواں نہیں بخشنیاں اے دل میں اونڈے موڈے تے ہاتھ رکھیا میں کیا کتا دیاں دعاواں پیا مانگدا اس دربار چوں تے خالی کوئی واپس نہیں جاتا کہنے لگا تینوں نہیں پتا میں کون بدبختا میں وہ بدبختا جن نے 3 دن تو بعد جا کے حضرت عثمان دے چہرے تے تماچا ماریا سی تے سیدہ نے بددعا دتی سی میرا بازو اج تک شل ہو گیا ہے میں چلن تو قاہر ہو گیا میں چل نہیں سکتا میں تے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا میں موت منگدا تے مینوں موت نہیں آندی اللہ نے زندگی دے اندر ہی ایسیاں سزاواں دے دتیاں جنہاں نے صحابہ نال بغض رکھیا ہے رب نے انہاں نوں معاف نہیں کیتا رب نے انہاں نوں معاف نہیں کیتا رب نے انہاں نوں معاف نہیں کیتا اج تک انہاں دیاں سزاواں ٹڑیاں رہیاں تے قیامت دی صبح تک سزاواں ملدیاں رہندیاں انشاءاللہ یاد ہو بے شک سلام آواز نال کو بے شک ساڈا اندر کوئی جھگڑا نہیں جڑے ہن تک اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں نا اس ٹوٹی رہنی کیونکہ جدے دل دے اندر صحابہ دی محبت نہیں نا وہ دل خدا نو بھی پسند نہیں تے مصطفیٰ نو بھی پسند نہیں حضرت حفصہ نے اعلان کیتا واقعہ لمبا ٹائم ہو گیا نظر 2-3 منٹ میں پڑھ آیا انہوں نے اعلان کیتا حضرت ام حبیبہ کیا کہتے تسی عثمان دی بیوی اٹھان دی اجازت دیتے ہو تو دیو نہیں تے میں محمد دی بیوی میرا دیکھنا تنے تنہا سڑ کو چادر اتار کے میں خود میدان دے اندر آ کے عثمان دی بیوی اٹھاواں پھر میں دیکھا نہیں کون لوگ دا جدوں حضرت ام حبیبہ نے اعلان کیتا باقیہ نے کیا حالات خراب ہو جان گے جب محمد کے گھر والے باہر آ گئے انہوں نے اجازت دیتی چل بندے آؤ حضرت عثمان دی بیوی کو اٹھاؤ کے لے جاؤ نام میرے دیکھ حضرت نالا کہہ دیا جنازہ اٹھان میں پہلے ایک ظالم آیا انہیں آ کے نا حضرت عثمان پسنیاں کے اندر اتنی زوردار ٹھوکر ماری کہ پسنیاں ٹوٹن کی آواز پھر تلوار نال حضرت عثمان نے حملہ کرنے لگا حضرت نائلہ کے دیا میں اس طرح کر کے کیتا میری انگلیاں کٹ کے عثمان کے جسم پہ جائے آئے خان حضرت نائلہ نے انہاں کٹیاں ہوئی انگلیاں نال لالٹین پکڑی اگے روشنی کر رہی ہے رات کے اندھیرے کے اندر دماد مصطفیٰ کا جنازہ جا عاشق کا جنازہ ہے ذرا لوگ سے محبوب کی گلیوں میں ذرا لوگ کے جا رہے ہیں جنازہ پر سجنا اکاڑے والے ذرا دیکھیں اس جنازے بل کہ وہ عثمان کا جنازہ جا رہا ہے جن دے بارے دے اندر میرے محبوب نے فرمایا سن اے حیادار عثمان ہے جن نے دنیا دے اندر جنتی ویکھنا ہے تے عثمان نو ویکھ لو جنوں دنیا دے اندر جنت دے سرٹیفکیٹ ملے اونوں عثمان کہتے ہیں جنازہ جا رہا ہے کٹیاں ہوئیاں انگلیاں نال حضرت نائلہ لال ڈر لے کے اگے دیوا لے کے روشنی کر دی جا رہی ہے تے حضرت عثمان دا جنازہ جا رہا ہے ظالماں نے کر دیا دیواراں تے چھتاں تو حضرت عثمان تے پتھر مارنے شروع کر دیتے معاف نہیں کیتا جنازہ گلی چوں گزر رہا ہے تے پتھراں دی بارش ہو گئی چلتے چلتے جدوں جنازہ روزہ تو رسول دے سامنے پہنچیا تے حضرت نائلہ نے دل دے اندر ہی اپنے محبوب نو آوازاں دے کے کیا محبوبا اٹھ کے دیکھ سکتے تے دیکھ لا تیرے دماد دا کی حشر کر دیتا سونیا جی اکھاں کھول کے دیکھ سکتا ہی تے میں جنوں 2 بیٹیاں دتیاں سن او مندروں دے نال کی سلوک کیتا محبوب جے دیکھ سکتے ہو تے دیکھو
اسا جنت البقیع دفن نہیں کرن دی اجازت آگے صحابہ کی آگے انہاں فرمایا عثمان نے ہن تک سانو لڑائی تو روکی رکھیا ہے اگر دفن دی اجازت نہ دیتے جنت البقیع دے اندر تے لاشاں دے ڈھیر بچھا داگے پیچھے ہٹ جاؤ کہنے لگے جاؤ جا کے پھر جنت البقیع آخر دے جا کے حضرت عثمان نو دفن کر دیو ہن ذرا میرے دیکھنا جدو حضرت عثمان دی قبر بنائی قبر بند کرن تو بعد دفن کرن تو بعد انہاں اٹھ کے ویکھیا قبر تے کھڑے ہو کے کہ مدینے دی کیڑی شے نظر آتی ہے سیدھی نظر محمد دے روزے تے جاندی ہے سبحان اللہ اے میں قربان جاواں نال ویکھیا کتنی قبر ہے نال اما حلیمہ سٹی گئی ہے اے اللہ عثمان نال محمد دی ماں حلیمہ دی قبر آباد ہے قیامت آئے ابو بکر بھی جنت جائے گا عمر بھی جنت جائے گا انہاں دوواں نو جنت محمد لے کے جائے گا تے عثمان نو جنت محمد دی ماں لے